بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز۔ سندھ حکومت اور سندھ بیوروکریسی میں کیا روابط ہیں، کیا اختلافات ہیں؟ پچھلی کئی دہائیوں سے اسی طرح یہ سسٹم چل رہا ہے، جس کی وجہ سے سندھ کی عوام سفر کرتی ہے۔ سندھ کے نمائندے لوگوں سے ووٹ اس بات پر لیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کچھ کرنے جا رہے ہیں، لیکن رکاوٹیں کہاں ہیں، بعد میں کیا اعتراضات ہوتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، یہ آج بات کریں گے۔ سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہ ولی اللہ۔ شاہ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں شاہ صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ شاہ صاحب، کئی دہائیاں گزر گئیں، آپ کو بھی سندھ بیوروکریسی کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے پر تہمت لگاتے رہنا، اور یہ کوئی فکسنگ میچ ہے؟ جی بالکل، آپ نے ایسا کہا فکسنگ میچ، یہ گزشتہ 10 سے 15 سالوں میں فکسنگ میچ ہے۔ اس سے قبل جو تھی وہ بیوروکریسی بھی، اور جو وزراء ہوتے تھے ان کا بھی کرائٹیریا تھا، ایک معیار تھا، مگر اب جو ہے گزشتہ 15-20 سالوں سے دیکھ رہا ہوں تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ماضی میں جو سیکریٹریز ہوتے تھے، جیسے فرشوری صاحب ہوتے تھے، جاوید اشرف ہوتے تھے، شاہد عزیز صدیقی ہوتے تھے، ملک شاہد حامد ہوتے تھے، اس ٹائپ کے افسران تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرے جو ان کے ماتحت ہوتے تھے وہ واجد رانا تھے، محمد وسیم تھے، رشید عالم تھے۔ ایک اچھے افسران کا ایک ٹولہ تھا جو سندھ کو چلا رہا تھا، اور بڑے بتدریج ایک اچھا اقدامات ہوتے تھے، منصوبہ بندی کے تحت کام ہوتے تھے۔ مگر اب جو گزشتہ میں 15-20 سالوں کے دوران دیکھ رہا ہوں، روز بروز تباہی آ رہی ہے۔ اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ سندھ کی جو بیوروکریسی ہے وہ مجبور ہے۔ اب سندھ کی بیوروکریسی جو ہے، پہلے چیف سیکریٹری جو تھا وہ سیکریٹری لگاتا تھا، یا فیڈرل گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو تھی وہ سندھ میں افسر کو بھیج دیتی تھی، اور اس کی چیف سیکریٹری کی صوابدید ہوتی تھی کس محکمے میں وہ لگائے۔ مگر اب سیکریٹری لگنا اتنا مشکل ہے، جب تک سیکریٹری متعلقہ وزیر کی این او سی نہیں لے لے گا، اس کی اجازت نہیں لے لے گا، اس کی یا کسی ایم پی اے ایم این اے کی سفارش پہ لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو مجبوراً وہ تمام کام کرنے پڑتے ہیں ان کی خوشنودی کے لیے۔ اور صورتحال آج یکسر ایک دم تبدیل ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب جو ادارے ہیں، محکمے ہیں، وہ سب آؤٹ سورس ہو گئے ہیں۔ مقصد میرا آؤٹ سورس کہنے کا یہ نہیں ہے کہ وہ ادارے جو ہے آؤٹ سورس کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس میں اس کو انہوں نے ٹھیکیداری نظام پہ دے دیا ہے کہ اب ٹینڈر سسٹم، جی ٹینڈر سسٹم دے دیا ہے کہ ٹینڈر کھل گیا ہے، فلاں شخص کے پاس، وہ ایک پرائیویٹ آدمی ہے، وہ اس محکمے کو چلائے گا۔ اب وہ اس میں وہ جو کمیشن ہے، کتنا حصہ سیکریٹری کو دے گا، کتنا حصہ منسٹر کو دے گا، وہ اس کی صوابدید پہ جو اس سے منسٹر طے کر لے، یا اس سے جو بھی طے کر لے جو متعلقہ جو ادارہ چلا رہا ہے۔ اب اسی وجہ سے جو ہے بدترین صورتحال ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تھر کے اندر جو ہے وہ بچے مر رہے ہیں پانی کے لیے، اتنے آر او پلانٹ لگائے گئے، اربوں روپے جو ہے وہ اڑا دیے گئے، کیا ہوا؟ کوئی لا حاصل۔ اسی طریقے سے خوراک کے منصوبے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ماں بچے کے نام پہ خوراک کے لیے عالمی بینک سے جو ہے قرضہ لیا جاتا ہے، منصوبے بنائے جاتے ہیں، مگر ان کو خوراک نہیں پہنچتی ہے، امواتیں ہوتی رہتی ہیں۔ سرکاری اسپتالوں کی صورتحال بھی اس طریقے سے ہے۔ تو میں یہ بتاتا ہوں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بھی اتنی ہی مجرم ہے جتنی جو ہے حکومتی اہلکار یا وزراء ملوث ہیں۔ شاہ جی چند روز پہلے جو ہے وہ سندھ حکومت نے بجٹ پیش کیا تھا، اس میں انہوں نے بہت سارے پیسے یہ ہم تعلیم کے لیے مختص کیے ہیں، یہ صحت کے لیے کیے ہیں، یہ اس کے لیے کیے ہیں۔ دکھنے میں تو کچھ بھی نہیں لگ رہا، اسپتالوں کی حالت ویسے ہی ہے، اسکولوں کی حالت ویسے ہی ہے، سڑکوں کی حالت ویسے ہی ہے، تو پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ پھر یہ بیوروکریسی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے بیوروکریسی جو ہے نا، بیوروکریسی نے جو ہے اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈال دیا گیا ہے۔ بیوروکریسی جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے میں یہ بتاؤ کہ یہ منصوبہ بنے گا، اس میں کتنا % کمیشن ملے گا، ٹھیکیدار سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو خاک کام ہوگا۔ پہلے جو تھا وہ 15% کمیشن تھا، اب 40% تک کمیشن پہنچ گیا۔ میری بعض لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کس طریقے سے کریں، کہاں سے کریں۔ ورڈس اینڈ سروسز کا حال دیکھ لیجئے، سندھ کی سڑکیں تباہ حال ہیں، ٹوٹ گئی ہیں۔ یہاں سے لوگ سفر کرتے، کمر میں ان کے جو ہے وہ آ جاتا ہے، خم آنے لگا ہے، مگر وہ سڑکیں جو ہے کس طرح بنتی ہیں؟ پانی میں بہہ جاتی ہیں ہر سال کے ساتھ۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیوروکریسی کی عیاشیاں تو ویسے ہی ہیں، سندھ حکومت کی عیاشیاں ویسے ہی ہیں۔ اگر ان کا ہم جو ہے لائف سٹائل دیکھیں تو اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی کمی نہیں ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پیٹرول جو ہے اس کے اوپر پابندی ہوگی، محدود کر دیا جائے گا، لمٹ کو محدود کر دیا جائے گا، گاڑیوں کی خریداری پابندی ہوگی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ این او سی لے لیتے ہیں، اجازت لے لیتے ہیں، گاڑیاں کی پرچیزنگ بھی ہوئی ہے ماضی کے اندر،
یہ ہوتا رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے لوگوں کی گردن پہ جو ہے وہ چھری پھیر دی جاتی ہے, بڑے لوگوں کی وہی عیاشیاں ہیں, وہی اللے تللے, نہ سیکرٹری کے ہیں کہ کوئی روک ٹوک ہوتی ہے, نہ ان کی بھی انلمیٹڈ مزے ہیں, اور اسی طریقے سے وزراء کے ہیں. تو آپ یہ اس طرح سے ملک جو ہے سمجھ لیجیے کہ پورا ایک ہی منصوبہ ہے سندھ حکومت کے پاس کہ صوبے کو تباہ کرنے کا, جس پہ وہ نہیں، عمل پیرا دکھائی دیتے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں ایک بیان سنا ہوگا, وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی طرف سے ایک بیان داغا گیا تھا کہ اگر ہمیں اسلام زدگان والی رقم نہ دی گئی تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے. یہ ایک دھمکی امیز بیان تھا. تو آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ جو کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے, تو یہ تو ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ پیسہ بھی اسی طرح ہڑپ ہو جائے گا, اسلام زدگان تو ویسے ہی رہ جائیں گے. دیکھیے یہ مختلف منصوبے بنائے جاتے ہیں, اسی لیے بنائے جاتے ہیں. اب جو منصوبے بن رہے ہیں, پہلے منصوبے فلاح و بہبود کے لیے بنتے تھے, اب اپنی بہبود کے لیے منصوبے بنتے ہیں کہ اپنی ذاتی بہبود ہوگی, یہ اس میں کتنا کمیشن آئے گا, اس پہ کیا کر سکیں گے ہم, کہ اگر ہم اس کو ٹھیکہ دیں گے, کسی کو مکان بنانے کا دیں گے, کسی کو آباد کاری کا دیں گے, تو اس میں جو ہے وہ ٹھیکیدار ہمیں کتنے پیسے دے گا. اب اس لیے منصوبے بنتے ہیں, اور اسی وجہ سے ناقص تعمیرات ہوتی ہے, ناقص منصوبے بنتے ہیں, اور کچھ عرصے بعد وہ جو ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جس کی پرچی پہ یہ تعیناتی لیتے ہیں اس کے خلاف بات تو یہ کر نہیں سکتے, تو ظاہر ہے پھر اسی طرح ہوگا کہ وہ ڈر خوف کی وجہ سے بھی نہیں بولتے, یا پھر ملی بھگت ہے کہ ٹھیک ہے آپ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں, عوام جو ہے وہ جیسے بھی حال میں ہے بس ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ یہ کیا سمجھتے ہیں, ادارے نیب وغیرہ جو احتساب کے ادارے بنائے گئے, وہ لگتا ہے کہ آپس میں فرینڈلی میچ کھیل رہے ہیں, کیونکہ ہمیشہ ان کے ماضی میں بھی ہوا کرپشن کے اوپر اتنی رپورٹیں بنی, اتنے وہ ہوا کہ فلاں شخص نے اربوں کھا لیے, کھربوں کھا لیے, اور بعد میں دیکھے ٹائم فش, نہ ان کی انکوائری ہوئی, نہ ان کے خلاف کوئی اقدامات کیے جاتے, فائلیں بند کر دی جاتی ہیں, سیاسی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. نیب جو ہے وہ سیاسی مصلحت کا شکار ہے, یا اپنے مخالف کو ڈرانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. شاید جی کبھی آپ کی بات ہوئی ہے بہت سارے نیب زدگان افسران جو ہیں جن کی انکوائریاں تقریباً 99% جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں, اور بس ان کو گرفتار کرنا ہے, ان کو پوسٹنگیں دی جا رہی ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے نا, یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے تھا عدلیہ کو, مگر عدلیہ کا مایوسانہ کردار ہے. جو افسوسناک امر اسی بات کا ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے. عدلیہ اور مقننہ اپنا کردار ادا کرے تو یہ ملک, یہ صوبہ, یہ سب ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. مگر ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذاتی وقت کو پاس کرتا ہے, اڈھاک بنیاد پہ ملک کو چلایا جا رہا ہے, اڈھاک بنیاد پہ صوبے کو چلایا جا رہا ہے. نہیں تو ابھی آپ کو کچھ لگ رہا ہے, کوئی روشن کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں آنے والے وقت میں سندھ کے لیے؟ تو یہ آنے والے مجھے نظر نہیں آ رہے. میں تو گزشتہ 30 سالوں سے یہ صورتحال دیکھ رہا ہوں کہ ہر دفعہ 10 سالوں بعد کوئی تبدیلی آتی ہے, 15 سالوں بعد آتا ہے نیا سسٹم, تو کہتے ہیں کہ اب بہتری آئے گی اور اب جو ہے وہ اچھے لوگ چہرے لائے جائیں گے سامنے. مگر جب میں پیچھے گھوم کے دیکھتا ہوں تو وہی چہرے آ جاتے ہیں سامنے نہیں جو ماضی میں. آپ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا آج بھی میرٹ پہ اگر تعیناتیاں ہوں تو حالات بہتر ہو سکتے؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. میرٹ پر تعیناتی ہو, اہل لوگوں کو لایا جائے جن کو صوبے کا, شہر کا درد رکھنے والے ہوں, جن کو یہاں کے انوائرمنٹ کا پتہ ہو کہ کہاں کیا ہے. اب اگر آپ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جن کو اس شہر کا ڈائمنشن کا ہی نہیں پتہ ہوگا, تو وہ اس شہر کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کیا کریں گے؟ وہ بند کمروں میں بیٹھ کر, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر وہ باتیں تو کریں گے مگر عملی اقدامات کرتے نظر نہیں آئیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو عوامی مسائل ہیں, دودھ کی قیمتیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہماری کراچی کی انتظامیہ ہے, مگر دودھ کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں. اچھا اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ جو ہیں وہ اپنے جاتے ہیں چھاپے مارنے کے لیے, اچھا وہ بھی پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ مختلف جو وہ ہیں ضلع اور مختلف جو ایڈمنسٹریشن ہے, ڈی سیز ہیں, ان کو کسی نہ کسی سیاستداں کے جو ہے حوالے کر دیا گیا ہے. وہ سیاستداں جو ہے ان کو چلا رہا ہے. تو یہ پسند ناپسند پہ ہی چلتا رہا اسی طریقے سے, تو یہ مجھے نہیں لگتا ہے کوئی بہتری آئے گی. تو کہا گیا تھا کہ شہر کے اندر کے عدالت کی طرف سے احکامات ہیں کہ جو سرکاری پارک ہیں, سرکاری پارک اور جو کھیل کے میدان ہیں, یہاں پر جو ہے لوگوں کو فری سہولتیں دی جائیں گی. مگر بتا دے کون سا پارک ایسا ہے جہاں لوگوں کو فری تفریح کی سہولت ہو, واک کرنے کی سہولت ہو. حد تو یہ ہے کہ اب تو سڑک پر پیدل چلنا بھی جو ہے دشوار ہو گیا ہے.
وہاں پر بھی جو فٹ پاتھ جو ہے وہ بھی اٹھا کے جو کئی ٹھیکے پہ دے دیے گئے. کئی سالوں سے کئی جی آبادیوں میں بالکل پانی تک نہیں ہے. پانی نہیں ہے. اچھا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے. پولیس کو جو ہے وہ پولیس کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ افسران کی اور وزراء کی سیکورٹی میں معمور ہے. فوج ظفر موج ہے. اتنی بڑی بڑی کیبنٹ بنا دیتے. وفاق میں دیکھ لیے اتنی بڑی کابینہ, صوبائی میں اتنے بڑے مشیر ایڈوائزر. تو یہ سب اسی طریقے سے چلتا رہے گا کہ تو مجھے خوش کرتا رہے, میں تجھے خوش کرتا رہوں, نہ تو میری طرف انگلی اٹھا نہ میں تیری طرف انگلی اٹھاؤں. بہت شکریہ شاہ صاحب. شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جب تک میرٹ نہیں ہوگا انصاف کی دھجیاں اسی طرح اڑائی جائیں گی. اور آج اگر قابل افسران کو جو کہ بغیر سفارشوں کے آتے ہیں ان کو تعینات کیا جائے تو شاید حالات بہتری کی طرف جا سکے. ملتے ہیں مزید ویلاگ کے ساتھ. دیکھتے رہیے ایس اے نیوز. اللہ نگہبان.